السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد کے امام صاحب نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ ڈالا۔ دوستو، آج ہے 5 نومبر 2025، بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر کئی خبریں ہیں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے اس خبر کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ ڈالا، پولیس کا سنسنی خیز انکشاف۔ جانیے کیا ہے پورا معاملہ۔ اتر پردیش کے میرٹھ ضلع کے جانی تھانے علاقے میں تقریباً 1.5 ماہ قبل ہوئی خاتون کے قتل کے معاملے کا پولیس نے حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے قتل کے الزام میں خاتون کے شوہر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ دعوے کے مطابق دونوں کے قبضے سے قتل میں استعمال ہونے والی چھری اور رسی بھی برآمد ہوئی ہے۔ ملزم شوہر شہزاد پیشے سے امام ہے۔ وہ مظفر نگر کی چرتھاول میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہے۔ واقعے کا آغاز اس وقت ہوا جب جانی تھانہ علاقے میں گنگ نہر کی پٹری پر برقع پہنے ایک خاتون کی لاش ملی۔ خاتون کا گلا کاٹ کر بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور میرٹھ سمیت آس پاس کے ضلع میں شناختی مہم چلائی۔ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ مظفر نگر کے چرتھاول تھانے میں خاتون نعیمہ یاسمین کی گمشدگی درج ہے۔ یہی وہ سراغ تھا جس نے پولیس کو قاتل تک پہنچا دیا۔ تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نعیمہ یاسمین اصل میں آسام کی رہنے والی تھی اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر چکی تھی۔ شہزاد نے خود کو بڑا کپڑا کاروباری اور غیر شادی شدہ ظاہر کر کے نعیمہ سے آن لائن نکاح کیا۔ بعد میں جب نعیمہ کو علم ہوا کہ شہزاد پہلے سے شادی شدہ ہے اور 3 بچوں کا باپ ہے تو وہ سخت ناراض ہو گئی۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑے بڑھنے لگے۔ نعیمہ نے شوہر کو پہلی بیوی سے ملنے سے بھی روک دیا، جس پر شہزاد نے اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ شہزاد نے میرٹھ میں رہنے والے اپنے دوست ندیم انصاری کو 12,000 روپے دے کر قتل کی سازش تیار کی۔ 16 ستمبر کو شہزاد نے نعیمہ کو بازار لے جانے کے بہانے بلایا اور اسے جوس میں نشہ آور گولیاں ملا کر بے ہوش کر دیا۔ پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر میرٹھ کے سیوال خاص علاقے میں لایا، جہاں ندیم نے رسی سے اس کا گلا دبایا اور شہزاد نے چھری سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد دونوں موقع سے فرار ہو گئے۔ تحقیقات کے مطابق پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے شہزاد نے خود ہی چرتھاول تھانے میں نعیمہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تاکہ شک اس پر نہ جائے۔ تاہم پولیس نے موبائل لوکیشن اور شواہد کی بنیاد پر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرٹھ کے SSP وپن تاڑا نے بتایا کہ نامعلوم لاش کی شناخت کرنا پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، لیکن ٹیم نے مسلسل محنت اور تفتیش کے بعد معاملے کو حل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے اور کیس کے تمام پہلوؤں کی گہرائی سے جانچ کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب چودھری اقرا حسن نے مجلس کے گڑھ میں مہا گٹھ بندھن کے لیے کی انتخابی تشہیر۔ بہار میں اسمبلی انتخاب کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیاں انتخابی مہم میں ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں۔ اتر پردیش کے کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن بہار میں مہا گٹھ بندھن کے لیے ووٹ مانگتی ہوئی نظر آئی۔ اس دوران انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے قلعہ کشن گنج میں مہا گٹھ بندھن امیدوار کے لیے ایک ریلی سے خطاب کیا۔ چودھری اقرا حسن نے کشن گنج کے قصبہ پوا خالی میں مہا گٹھ بندھن کے امیدوار سعود عالم کی حمایت میں انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران موجودہ حکومت کو نشانے پر لیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت بہار کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا چاہتی، یہاں کے لوگوں کی ترقی نہیں چاہتی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بہار کے لوگوں کے لیے سنہرے موقع ہے کہ سب لوگ متحد ہو کر اس حکومت کو بدلنے کا کام کرے۔ چودھری اقرا حسن نے خطاب کے دوران کہا کہ اس حکومت کو تبھی بدلا جا سکتا ہے جب لوگ سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ یہ اعداد و شمار جوڑے کہ اس حکومت کو کون شکست دے سکتا ہے، کیونکہ اتحاد اسی لیے بنا ہے۔ چودھری اقرا حسن نے لوگوں سے RJD امیدوار سعود عالم کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنی انتخابی ریلی سے متعلق سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر جانکاری بھی دی۔ انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ آج بہار کے حلقہ اسمبلی ٹھاکر گنج ضلع کشن گنج کے قصبہ پوا خالی میں مہا گٹھ بندھن کے امیدوار سعود عالم جی کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ رپورٹ کے مطابق کیرانہ سے رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن بہار میں 9 جگہوں پر عوامی جلسوں سے خطاب کر مہا گٹھ بندھن کے امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کرے گی۔ ان کے انتخابی مہم کا آغاز ٹھاکر گنج حلقہ اسمبلی سے ہوا، جہاں انہوں نے RJD امیدوار سعود عالم کی حمایت میں ریلی کی۔ اس کے بعد وہ کشن گنج حلقہ اسمبلی میں طیب پور چوک، چچوا باری چوک اور چھتر گانج میں کانگریس امیدوار قمر الہدیٰ کے لیے جلسہ عام سے خطاب کرے گی۔ آخر میں وہ کوچہ دامن حلقہ اسمبلی میں ببلو چوک اور
اور سالگرہ چوک پر RJD امیدوار ماسٹر مجاہد عالم کے حق میں جلسہ عام سے خطاب کرے گی۔ واضح رہے کہ 2020 میں اسمبلی انتخاب کے بعد سے ہی مجلس اتحاد المسلمین کی نظر مسلم اکثریتی سیمانچل پر مرکوز ہے اور اب اسے مجلس یا اویسی کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخاب میں اویسی کی پارٹی کو 5 سیٹیں آئی تھی، ان میں سے اختر الایمان کو چھوڑ کر دیگر 4 اراکین اسمبلی RJD میں شامل ہو گئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ بہار کی 243 اسمبلی سیٹوں کے لیے 2 مرحلوں میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے کے لیے 6 نومبر کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ انتخاب کے نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔ ریاست میں براہ راست مقابلہ مہاگٹھ بندھن اور NDA کے درمیان مانا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب حرم شریف میں عمرہ کے لیے آئی خاتون پر تشدد، وائرل ویڈیو پر دنیا بھر میں مچا ہنگامہ۔ حرم شریف کی حدود میں سیکورٹی اہلکار کی جانب سے معتمرین جوڑے پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سیکورٹی اہلکار خاتون اور اس کے شوہر کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دھکے دیتا نظر آ رہا ہے، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی اور غم و غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ کویت کے سوشل میڈیا انفلوئنسر محمود شاکر الفیلکاوی نے افسوسناک واقعے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو حرم سے دور رکھا جائے۔ وہ معتمرین عمرہ ادا کرنے والوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ جانور ہو اور ان کی کوئی عزت نہ ہو، اور یہ سب سیکورٹی کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ محمود شاکر الفیلکاوی نے کہا کہ سیکورٹی کے نافذ اہلکار بھول جاتے ہیں کہ وہ زمین کے سب سے پاک و مقدس مقام پر موجود ہیں اور یہ معتمرین اللہ کا اجر ثواب اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ محمود شاکر کی ٹویٹ پر ایک سعودی شہری نے کہا کہ ایک دن حرم میں ڈیوٹی کرو اور دیکھو کہ تمہیں کون سا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو، اور میں اس اہلکار کے ساتھ کھڑا ہوں جو ایسے معتمرین کو سزائیں دینا بنتا ہے۔ محمود شاکر الفیلکاوی نے کہا کہ کیا تمہیں اجازت دیتا ہے کہ ڈیوٹی کا دباؤ معتمرین پر نکالو، اور کیا مردانگی یہ ہے کہ عورت پر اس طرح حملہ کیا جائے۔ دیگر سوشل میڈیا صارفین نے بھی افسوسناک واقعے پر گہرے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایک صارف نے سعودی ولی عہد محمد آل سعود سے اپیل کی کہ اس پولیس والے کو برطرف کرنے سے پہلے ضیوف الرحمان کے ساتھ بدسلوکی اور عوام کے سامنے کیے گئے بدترین جرم پر عوام ہی کے سامنے معافی مانگنے کی سزا بھی دی جانی چاہیے، تاکہ اس طرح پولیس کے مظالم کے عام ماحول کو ختم کرنے میں مدد ملے گی اور خود احتسابی کی فضا بھی بنے گی۔ واضح رہے کہ حرم شریف اور مسجد نبوی میں بن سلمان کے دور میں اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جن میں سیکورٹی پر تعینات اہلکار تشدد کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ اس موقع پر خواتین کا احترام بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔